بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں تمام دوستوں کو ویلکم۔ دوستو، انڈیا چین سرحد پر وادی گلوان میں ہونے والے تنازعات کے درمیان بہت سارے لوگ اس کا موازنہ سن 2017 میں ڈوکلام میں ہونے والے جھڑپ سے کرتے ہیں۔ ڈوکلام میں انڈیا اور چین کے افواج 73 دنوں تک آمنے سامنے تھیں، لیکن پھر بھی کشیدگی پر تشدد نہیں ہوئی۔ اس وقت کی صورتحال کو بھی جنگ کی صورتحال کے طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن دونوں ممالک نے اسے مذاکرات سے حل کر لیا تھا۔ لیکن اس بار سرحد پر صورتحال کسی حد تک پرتشدد ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دونوں تنازعات کے درمیان کوئی مماثلت ہے اور یہ موازنہ کتنا صحیح ہے۔ تو دوستو، آج ڈسکوری سیکرٹس میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ چین انڈیا کے مقابلے میں کتنی بہترین پوزیشن پر ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو دیر مت کیجیے، جائیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آئیے اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، ڈوکلام ایک متنازع پہاڑی علاقہ ہے جس پر چین اور بھوٹان دونوں اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ مئی سن 2017 میں انڈیا نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جون میں رائل بھوٹان آرمی نے ڈیکولا کے علاقے ڈوکلام میں سڑک کی تعمیر کرنے والے چینی فوجیوں کو روکا۔ بھوٹان نے نئی دہلی میں قائم چینی سفارت خانے میں اس کے متعلق احتجاج درج کرایا۔ اس کے بعد چین نے انڈین فوج پر سڑک کی تعمیر میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ چین نے کہا کہ سڑک کی تعمیر کا کام ان کے اپنے ہی علاقے میں ہو رہا ہے۔ انڈیا کی یہ دلیل تھی کہ چین جس سڑک کی تعمیر کرنا چاہتا ہے اس سے علاقے میں دفاعی حساب و کتاب بدل سکتے ہیں۔ انڈیا کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا کا کہنا ہے کہ یہ دونوں معاملے بالکل مختلف ہیں۔ ڈوکلام ایک مقامی مسئلہ تھا، یعنی یہ صرف ایک علاقے تک محدود تھا، یعنی چینی چاہتے تھے کہ وہ سڑک بنائیں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے۔ معاملہ بالکل واضح تھا۔ 73 دنوں تک کشیدگی کے بعد بھی کوئی پرتشدد واقعہ نہیں ہوا۔ اس بار چین کی طرف سے تمام پروٹوکول توڑ دیے گئے۔ بہت تشدد ہوا تھا۔ چین کی جانب سے جس طرح کی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی مقامی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کے منصوبہ بندی بڑی سطح پر کی گئی ہے۔ ڈوکلام کے تنازع میں انڈیا اور چین کے علاوہ بھوٹان کا بھی کردار تھا۔ دلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر سورن سنگھ نے کہا، ڈوکلام اور گلوان کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ڈوکلام میں تنازع مثلث نما تھا۔ اس تنازع میں انڈیا اور چین کے علاوہ بھوٹان بھی شامل تھا۔ اس وقت انڈیا کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھوٹان انڈیا کے رویے کو کس طرح دیکھتا ہے، لیکن یہاں گلوان میں اس کا آمنا سامنا براہ راست ہے۔ دوستو، ہوڈا کے مطابق ڈوکلام میں انڈین فوج بہترین پوزیشن پر تھی۔ وہ کہتے تھے لداخ کے علاقے اونچائی پر ہیں، لیکن ڈوکلام کے مقابلے میں وہاں زمین زیادہ چپٹی یا مستح ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ چینی فوجیوں کو بلندی کا فائدہ ہوا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کچھ علاقوں میں وہ شروع میں ہی زیادہ دباؤ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ہوڈا نے مزید کہا کہ ڈوکلام میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل ہماری ناک کے نیچے تھا۔ ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ سڑک بنا رہے ہیں اور ہم نے ان سے رکنے کے لیے کہا، لیکن اس بار وہ منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تناؤ بڑھتا ہے اور پھر معاملات سفارتکاری کی سطح پر ہونے لگتے ہیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ ڈوکلام اور لداخ میں ہونے والے تنازعات کو سمجھنے کے لیے دونوں مقامات کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، سورن سنگھ کا کہنا ہے کہ ڈوکلام کا پس منظر مختلف ہے۔ ڈوکلام کا پس منظر بہت مثبت تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اس سے پہلے ہم کشیدگی ہوئی تھی اور جسے ہم نے بات چیت کے ذریعے حل کر لیا تھا۔ دوستو، ڈوکلام کا مطمئن نظر مختلف تھا کیونکہ اس وقت ہم اس تیسرے ملک بھوٹان کی حمایت کر رہے تھے۔ ہم اس زمین پر تعمیراتی کام کے سلسلے میں مخالفت کر رہے تھے جس پر چین اور بھوٹان اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ انڈیا کا موقف یہ تھا کہ اگر مستقبل میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ چینی فوج انڈیا کے سلیگوری
راہداری پر قبضہ کرنے کے لیے ڈوکلام کا استعمال کرے گا۔ سلیگوری کوریڈور انڈیا کے نقشے میں ایک مرغی کے گردن جیسا علاقہ ہے اور یہ شمال مشرقی انڈیا کو باقی انڈیا سے جوڑتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خوف خیالی ہے۔ چین نے اسے ڈوکلام میں انڈین فوج کی جانب سے دراندازی قرار دیا تھا۔ دوستو، یہاں دونوں ممالک ایک دوسرے پر اپنے علاقے میں تجاوزات کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ وادی گلوان متنازع علاقے اقصی چین میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اقصی چین کے درمیان ہند چین سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول نے اقصی چین کو انڈیا سے الگ کر دیا۔ انڈیا اور چین دونوں اقصی چین پر اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنکیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ انڈیا کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ پاکستان، چین کے سنکیانگ اور لداخ کی سرحدوں سے متصل ہے۔ یہاں تک کہ سن 1962 کی جنگ کے دوران بھی دریائے گلوان کا یہ علاقہ جنگ کا ایک اہم مرکز رہا تھا۔ دوستو، اس وادی کے دونوں اطراف کے پہاڑ فوج کو عسکری فائدہ دیتے ہیں۔ جون کی گرمی میں بھی درجہ حرارت 0 ڈگری سے کم رہتا ہے۔ مورخین کے مطابق اس جگہ کا نام ایک عام لداخی شخص غلام رسول گلوان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ غلام رسول نے ہی اس جگہ کو دریافت کیا تھا۔ انڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈیا گلوان وادی میں اپنے علاقے میں ایک سڑک بنا رہا ہے جسے چین نے روکنے کے لیے کہا ہے۔ دربوک شیوک دولت بیگ قدیمی روڈ انڈیا کو اس علاقے میں ایک بڑی سبقت دیتی ہے۔ یہ سڑک کراکرم درے کے قریب تعینات فوجیوں کو رسد کی فراہمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ تنازعات کے پس پشت کوئی واحد وجہ نہیں ہے۔ دوستو، وادی گلوان کے بارے میں حکومت ہند نے دعویٰ کیا ہے کہ LAC کے قریب چین تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاں تک LAC کے خلاف ورزی کا تعلق ہے، وادی گلوان میں 15 جون کو تشدد ہوا کیونکہ چینی فوجی LAC کے قریب کچھ تعمیراتی کام کر رہے تھے اور انہوں نے اسے روکنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ ہفتے BBC کے ساتھ بات چیت کے دوران سابق میجر جنرل اشوک مہات نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ مبینہ طور پر چین کے سرگرمیوں میں اضافے کی وجوہات پلوں اور ہوائی پٹوں کے تعمیرات کو قرار دیا، جس کی وجہ سے انڈین گشت میں اضافہ ہوا۔ ان کے بقول اس کشیدگی کے پس پشت ایک دوسرے سے منسلک بہت سے معاملات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب انڈیا نے جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کی اور 2 نئے مرکزی علاقوں کے نقشے جاری کیے تو چین اس بات سے خوش نہیں تھا۔ دوستو، ڈوکلام میں تنازع 73 دن تک جاری رہا لیکن ڈپلومیسی کی سطح پر طے پا گیا اور سرحد پر کوئی پرتشدد واقعہ نہیں ہوا۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں ہوڈا کا کہنا ہے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے چین نے دراندازی کی کوشش کی ہے، جس طرح کی تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں، یہ کوئی آسان سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ چین کسی بھی طرح کی بڑی لڑائی چاہتا ہے۔ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ گفتگو کس سے مت جاتی ہے۔ تو دوستو، چین کی کوشش ہے کہ چین کسی طرح انڈین فوج کو لداخ میں بلوا لے اور سب اکٹھے ہو کے ان پر ٹوٹ پڑے اور چینی فوج پیچھے سے جا کے مرغی کی گردن نما جگہ کو، جو بنگلہ دیش اور بھوٹان کے درمیان ایک پٹی نما جگہ ہے، اس پر قبضہ لگا کے وہ ساری جگہ اپنے قبضے میں لے لے۔ تو اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اپنے بہترین پوزیشن پر ہے اور انڈیا کو چکنا چور کرنے کے لیے وہ فل پرفارمنس پہ چل رہا ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کشمیر کو بھی آزاد کر دیں اور انڈیا سے بہت سے علاقے قبضے کر لیں۔ ابھی انڈیا کی باری ہے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے کی۔ رشیا کے بعد انڈیا کے زوال کا وقت آ گیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اسے واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو اور نالج فل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچائے گا۔
تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔